وہ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد بیڈ پر محب کے برابر میں لیٹی ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا کہ مفتیہ حریم شیخ کا رپلائی آ گیا ہوگا۔ اس نے تیزی سے اپنا سیل پرس سے نکالا۔ ان کی طرف سے جواب ملے ہوئے بھی کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے محب کی جانب دیکھا۔ وہ خبرو نوجوان تھکا ہونے کے باعث سو چکا تھا۔ اس نے میسج پڑھنا شروع کیا۔ اگر شوہر اعتدال نہیں کرتا، دو بیویوں میں پہلی کے حقوق کی مستقبل حق تلفی کر رہا ہے، تو کیا اس صورت میں پہلی بیوی اسے چھوڑنا چاہے اور خلا لینا چاہے تو کیا حکم ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر اپنی دو زوجہ کو کھلانا اور پلانا اور لباس، رہنے وغیرہ اموار اختیار میں برابر رکھنا واجب ہے۔ آیات کا اظہار یہ ہے کہ عدل کرنا فرض ہے، یعنی قسم میں ظلم نہ کرے، بائیں صورت کے شب ناشی، لباس، کھانے اور صحبت میں برابری قائم رکھے۔ اگر فرق کرے گا تو قیامت کو ایک طرف جھکا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی دو بیویاں ہوں، ان میں سے ایک کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری کی طرف میلان کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس کی ایک جانب جھکی ہوگی۔ خلا مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے۔ جس طرح دیگر مالی معاملات معتبر ہونے کے لیے جانبین عقدین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح خلا معتبر ہونے کے لیے بھی زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا خلا کے لیے شوہر کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے۔ نیز طلاق دینا بھی شوہر کا حق ہے۔ اگر شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی عدالت سے خلا یا طلاق لے لے اور عدالت اس کے حق میں ایک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے تو شرعاً ایسا خلا معتبر نہیں ہوتا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں عورت کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں خاصی شرعی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، اسی لیے کہ نکاح کے بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مصالح اور مقاصد میں سے ہی اور قصداً اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی نہ کرے تو بزور عدالت انہیں وصول کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً بیوی کا نان و نفقہ اور حقوق زوجہ ادا کرنا وغیرہ۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی سے عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر شوہر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا اور اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہوتا، نان و نقوہ دینے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مذکورہ عورت کو چاہیے کہ خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے اس معاملے کو رکھے اور ان کے تعاون سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہے اور اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے تو سائلہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی طرح طلاق حاصل کر لے، اور اگر وہ طلاق دینے پر رضامند نہ ہو تو باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ کرے، اور خلا میں شوہر کے لیے بدلے خلا یعنی خلا کے عوض مال لینا جائز نہ ہوگا، تاہم لینے کے باوجود خلا ہو جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نہ طلاق دے اور نہ ہی خلا دینے پر رضامند ہو اور بیوی کے ساتھ نباہ پر اور اس کو نان نقوہ دینے پر بھی تیار نہ ہو تو سخت مجبوری کی حالت میں عدالت سے تجدید نکاح کرایا جا سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنا مقدمہ مسلمان جج کے سامنے پیش کرے اور متعلقہ جج شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے معاملے کی پوری تحقیق کرے۔ اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے، اس کا شوہر باوجود وسعت کے خرچہ نہیں دیتا، تو اس کے شوہر سے کہا جائے گا عورت کے حقوق ادا کرو یا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کسی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی یا شرعین جو اس کے قائم مقام ہو
عورت پر طلاق واقع کر دے واللہ عالم۔ وہ پورا مسئلہ پڑھنے کے بعد کافی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ کلا نہیں لے سکتی تھی ابھی، کیونکہ محب نے اس کے نان و نقوہ سے لے کر حقوق زوجیت تک میں ابھی تک کوئی کوتاہی نہیں دکھائی تھی، بلکہ جانی دشمن ہونے کے باوجود اس لڑکی سے لڑ کر حق زوجیت دیتا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی ہی رات سے۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کمرہ تو میرا نہیں، وہ پورے گیسٹ روم میں نظر دوڑائے ہوئے سر پکڑ کر بولی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ کلب میں تھی اور ایک ہینڈسم لڑکے نے اسے جوس آفر کیا تھا۔ اس کمرے میں کیسے آئی؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ کام کیا اور اس نے تیزی سے کمبل خود سے دور کرتے ہوئے اپنے کپڑے چیک کیے۔ نو وے! دل کو جیسے دھچکا سا لگا تھا یہ دیکھ کے جن کپڑوں میں وہ کلب گئی تھی وہ اب ان کپڑوں میں ملبوس نہیں تھی۔ میرے کپڑے کیسے چینج ہوئے؟ وہ سر پکڑ کر کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا یہ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ کون؟ اچانک دروازہ ناک ہوا تو اس کا دل اچھل کر مانو حلق میں آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، میں زارون۔ دروازے کی دوسری جانب سے آنے والی آواز پر وہ چونکی۔ اندر آ جاؤ، اس خبرو نوجوان نے اجازت طلب کی۔ ہاں، وہ نروس ہو کر جواب دے ہوئی۔ میں تمہارے گھر کیسے آئی؟ زارون بڑی سی مسکان چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس خبرو نوجوان کو دیکھتے ہی وہ الجھ کر پوچھنے لگی، خود ڈرائیو کر کے؟ وہ بیڈ کے پاس اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے لایا اور اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، میں خود آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے دوبارہ استفسار کرنے لگی، جس پر مقابل نے مسکراتے ہوئے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے پھر سے ذہن پر زور ڈالنے لگی، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوائی کھا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ انابیہ کو آج زارون کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل بس مسکرائے جا رہا تھا، جس کے سبب وہ اور زیادہ نروس فیل کر رہی تھی۔ دوائی کھانے کے ساتھ ہی اس نے خالی گلاس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نظریں جھکا کر نہایت شرمندگی سے پوچھا، میں نے کچھ مطلب ہمارے درمیان مطلب؟ اس کے گال شرمندگی سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی، مگر زارون واقف تھا وہ سنہری گڑیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ کچھ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ وہ نہایت شوقی سے اس کی حسین وجود پر نگاہیں ٹکائے مسکراتے ہوئے جواب دے ہوا، کل رات ٹھیک ٹھاک عزت کا فالودہ کیا تھا اس لڑکی نے، وہ بھی اس کی ماں کے سامنے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بس زارون کا جملہ ادا کرنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ جتنے صدمے کل رات اس لڑکی نے اسے دیے تھے وہ آج سود سمیت اسے لوٹا رہا تھا۔ خاموش کرانے کے بجائے الٹا اس کی حالت سے محفوظ ہونے لگا تھا۔ ارے ارے، رونا بند کرو، میں مذاق کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم نے الٹی کر دی تھی، اسی لیے موم نے تمہارے کپڑے چینج کر دیے۔ تھوڑی دیر تک آرام سے بیٹھائے اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گئی تھی، رونے کے سبب جو اس کے حزن کو مزید نکھار رہی تھی۔ پھر جیسے ترس آ گیا اس سنہری گڑیا کی حالت پر۔ اس کے جملے سنتے ہی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ دوبارہ تصدیق کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا شخص ہوں جو تمہارے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ حد ہوتی ہے یار۔ وہ جیسے خفا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے اٹھایا ہوگا، مجھے لگا میں نے اپنی حدود پار کر دی۔ ویسے بھی تمہیں دیکھتے ہی میرے ذہن میں گندی گندی سوچیں آنے لگتی ہیں، میں ہی جانتی ہوں کتنا کنٹرول کرتی ہوں خود پر۔ اس کے معصومیت سے کہتے ہی مقابل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ شوق میں چلا گیا تھا اس لڑکی کی سادگی دیکھ کر، وہ کتنی آرام سے اسے اپنی دلی کیفیت بتا رہی تھی۔ صدمے و شرمندگی سے وہ خود برو نوجوان اپنے سیدھے ہاتھ سے منہ چھپانے لگا تھا۔ اس کا حسین چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولا تھا، پلیز، جس پر انابیہ کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہیں۔ زبان دانتوں میں دبا کر آنکھیں زور سے میچتے ہوئے سوری کہہ کر خاموش ہوئی۔ ڈرنکر، ویسے تم بہت جان لیوا ہو،
اس کی معذرت طلب کرنے کی ادا نہ جانے کیوں دل کی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ رات کو ہونے والے پورا واقعہ ایک بار پھر آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا، جس پر وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سنہری گڑیا کی جانب دیکھ گویا ہوا۔ وہ کیوں؟ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے استفسار کرنے لگے۔ جانے دو، وہ کیا بتاتا مقابل کو کہ بنا نشے کے بہکا رہی تھی اسے کل رات۔ جواب دینے سے کہیں بہتر اسے بھول جانا لگا۔ وہ الگ بات تھی اس کی سانسوں کی مہک، اس کی خطبت، اس کا سینے پر لیٹنا، اس کا مسکرا کر نہ دیکھنے پر شکوہ کرنا، اس کی نشیلی بہکی ادائیں، اس کا محبت سے چور لہجہ، اس کا اداسی سے مسکرانا، ہر ایک چیز گویا کہ دل پر لگ گئی تھی۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا اس سنہری گڑیا کو کل رات کتنی قیامتیں ڈھائی ہیں اس کی جان پر۔ اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر مجھے یوں دیکھ دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ مقابل کا بے وجہ مسکراتے ہوئے دیکھنا اسے نروس کر رہا تھا۔ وہ خبرو نوجوان کیا جانے، صرف اس کا مسکرا کر دیکھنا ہی دل کو بے قابو کر دیتا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی تاب نہیں رکھتی تھی، اسی لیے نظریں جھکائے استفسار کیا، تمہیں واقعی کچھ بھی یاد نہیں؟ اس نے چہرے پر دل فریب مسکان سجائے بڑے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، وہ بوکھلے پن سے گردن کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے۔ نروس ہونے کے سبب وہ اپنے نیچے کے ہونٹوں کو مسلسل چبا رہی تھی۔ اس کا یہ عمل دیکھتے ہی زارون کو اس کی کل رات کی جرأت و بے باکی یاد آئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، نظر اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ہی ٹک گئی تھی۔ مگر تم نے ہی تو ابھی کہا ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے الجھ کر نظریں اٹھا کر اس خبرو نوجوان کو دیکھ کر استفسار کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کم از کم بات تو مکمل کرو۔ مقابل کی آنکھیں اور باتوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے اس نے، مگر کیا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا، جس پر وہ تیزی سے بولی تھی۔ وہ سنہری گڑیا اس بیچارے کی حالت غیر کر رہی تھی، پھر وہ اسے بتا کر شرمندہ بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے تمام شکوے تو دور نہیں کر سکتا تھا، مگر جو اختیار میں تھا وہ ضرور اس کے لیے ایز اے فرینڈ کرنا چاہتا تھا، جیسے مسکرا کر دیکھنا۔ وہ دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کا حسین چہرہ تکنے لگا جو سوچوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نج وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ اسے محب کی دی ہوئی آواز بھی حواسوں میں نہ لا سکی۔ نج، اس بار اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا اس کے ریشمی بالوں پر سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چونک کر اس کی جانب سر ہلکا سا اونچا کر کے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ وہ بہت پریشان و فکر مند معلوم ہوئی محب کو، مگر اس نے کچھ پوچھا نہیں، بس دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا کر جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس کے روحانس لہجے میں کہے ہوئے جملے نے قدم روکے۔ ہم کب تک چھپا سکتے ہیں سب سے اس بارے میں؟ میرا تیسرا منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ کل بڑی امی پلوشا سے فون پر بات کر رہی تھی، بار بار اس سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ کراچی آ جائے اور تمہارے ساتھ خود شاپنگ کر لے شادی کی۔ اگر پلوشا بڑی امی کے بلانے پر یہاں آ کر رہنے لگی تو کیا؟ وہ مڑ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ لاپرواہی سے بولا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی لاپرواہی پہلی بار نجمہ کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ محب اجلال ملک کب سے پرواہ کرنے لگا میرے اور میرے بچے کی۔ وہ دودھ کا گلاس سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے روبرو کھڑے ہو کر غصے سے بھر کر بولی۔ وہ خود بھی نہیں واقف تھی کہ کتنی حسرت و شکوہ تھا اس کے لہجے میں جب اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ دودھ پیو اور آرام سے سو جاؤ، یہ بہتر ہے مجھ سے لڑ کر اپنی انرجی ضائع کرنے سے۔ وہ اس کے لہجے دلخراش جملے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہہ کر دوسری پوشن کی جانب بڑھ گیا۔ محب صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا۔ ٹائپنگ کرتے کرتے اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا۔ روز آفس سے جلدی گھر آنا، اس کے کھانے پینے کا خود خیال رکھنا، اسے کسی بھی چیز کا پابند نہ کرنا، خاص طور پر اپنے ذاتی کاموں کے لیے اسے ہر وقت آرام کروانا، ایک ملازمہ کو خاص اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا، اینی کے پریگننسی کی خبر چھپانے کے باوجود اسے نوکری سے نہ ہٹانا، صرف اس لیے کیونکہ وہ گل مل گئی ہے اس سے، ملازمہ کی جگہ اپنی دوست کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اسے، اپنے گھر والوں سے اس کی پریگننسی کی خبر چھپا کر رکھنا تاکہ
कोई नुकसान ना पहुंचा सके इसे। इन सब के बावजूद वो लड़की मुंह पर कहती है, तुम परवाह नहीं करते। उस लम्हे वो मुस्कुरा दिया। बहुत से जज्बात को समाये हुए थी अपने अंदर वो मुस्कुराहट। परवाह नहीं करता। वो हल्का सा अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए नीचे वाले होंठ को दांतों में दबाकर उंगलियों से ठोड़ी को मसलते हुए उदासी से जुमला दोहराने लगा। रो क्यों रही हो? वो गहरी नींद में था जब इसकी कानों की समाज से रोने की आवाज़ टकराई थी। बमुश्किल आंख खोल कर देखा तो बराबर में नजमा बैठी अपना पाँव पकड़ कर रो रही थी। ये देखते ही वो तेज़ी से उठकर बैठा और आबरू उचका कर पूछने लगा, मेरे पाँव के अंगूठे और उंगलियों पे बहुत खिंचाव हो रहा है, मुझे सुकून नहीं आ रहा। कहने के बाद अपना सीधा पाँव बेड पर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी। इसका चेहरा तकलीफ से जर्द पड़ रहा था। खून की कमी की वजह से हो रहा होगा, टेंशन ना लो, मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। वो निहायत नरमी से इसे देख कहने लगा, मैं पेन किलर खा लूँ? वो लचकदार अंदाज में इस्तफसार करने लगी। नो, बग़ैर डॉक्टर की इजाज़त के कोई दवाई मत लो। वो संजीदगी से गोया हुआ। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो तेज़ी से रूहानी लहजे में बोली। तुम लेटो, मैं दबा देता हूँ। इसके नरमी से कहते ही नजमा की आंखें हैरत से बाहर आने को थीं। तुम मेरे पाँव दबाओगे? वो हैरत के गौते खाते हुए इसकी हसीन नीली आंखों में झांक कर बेयकीनी से इस्तफसार करने लगे। व्हाट अ बिग डील, बीवी हो मेरी। वो लापरवाही से इसकी सियाह नशीली आंखों में देखते हुए जवाबदेह हुआ। इस खूबरू नौजवान की आंखें नींद के खुमार से भरी हुई थीं, जिसके सबब वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव मालूम हो रही थी नजमा को। वो हसीन लड़की लेटने के बजाय इसे बेयकीनी से तक रही थी, जिस पर इसने खुद ही इसे आहिस्तगी से लिटा दिया और ख़ुद इसके संगे मरमर जैसे हसीन पाँव को पकड़कर इसके अंगूठों और उंगलियों को नरमी से ऊपर नीचे हरकत देने लगा ताकि रुकी हुई खून की गर्दिश दोबारा चालू हो। साथ साथ वो हल्के हल्के हाथ से पाँव भी दबा रहा था। वो अभी भी नींद में था, इसीलिए पाँव दबाते हुए एक दो बार नींद के झोंके भी लिए, जबकि मुकाबिल हसीना बस इसके हसीन चेहरे को बेयकीनी से तकती रही। वो नहीं समझ पा रही थी इस शख्स को, वो जैसे कोई पहली हो, कभी इतना लापरवाह सा और कभी जैसे जान निछावर कर रहा हो। मोहिब अजलाल मलिक कोई आम लड़का नहीं था। वो पाकिस्तान का टॉप बिजनेसमैन था। इसकी एक आवाज़ पर मुलाजमीन की कतार सामने खड़ी हो जाती। इसके हर काम के लिए मुलाजमीन थे, लेकिन इसके बावजूद नजमा इसकी शादी का आलम देख रही थी कि बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इसके पाँव दबा रहा था, सिर्फ ये कि कहकर कि वो इसकी बीवी है। इसकी सादगी दिल पर जादू सा बिखेरती मालूम हुई। वो टिकटिकी बांधे बस देखती चली गई। इन लम्हों पर यकीन करना इस लड़की के लिए बहाल के मुतरादिफ ही था। कैसे इसे कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे इसकी पेशानी पर कोई बल नहीं, कैसे वो इतने आराम से पाँव दबा रहा है। बस अब ठीक है। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी इससे अपने पाँव दबाते हुए, हालांकि वो तकलीफ़ में थी। थोड़ी देर बाद जब इसे सुकून महसूस हुआ तो आहिस्ता से कहा, बस इसके जुमले सुनते और वापस अपनी जगह लेट गया। मोहिब, तुम बहुत उलझी हुई शख्सियत हो, मैं नहीं समझ पाती तुम्हें। कभी लगता है बहुत फ़िक्र है तुम्हें मेरी, और कभी लगता है ये सिर्फ खुश फहमी है मेरी। वो इसके सोते हुए हसीन वजूद को देख खुद कलामी करने लगी। शुक्रिया, मगर मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता। सोबिया इसके लिए तोहफ़ा लाई थी, जिसे इसने मुस्कुराते हुए कबूल तो कर लिया, मगर अगले ही लम्हे बेचारगी से बोली, कोई बात नहीं मोहिब भाई, सेट कर देंगे। वो शरारती अंदाज में एक आंख दबा कर गोया हुई। नहीं, इसे लगेगा कि मैं इसके सामने ख़ुद को पेश कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो अपने शौहर के सामने पेश होने में क्या बुराई है? वो शौहर है तुम्हारा, तुम्हें इल्म है। अगर तुम इस नीयत से बनाओ सिंगार करती हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने शौहर का दिल खुश करोगी, तो तुम्हें इस अमल का भी सवाब मिलेगा। नज, इतनी अना क्यों ला रही हो अपने और इनके दरमियान? थोड़ा झुक जाओ यार। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। क्यों, मैं ही क्यों झुकूं? ज़बरदस्ती निकाह उसने किया है मुझसे, मैंने नहीं, वो एतराज़न बोली।
کیونکہ تم عورت ہو، ایک عقل مند عورت پہلے خود جھکتی ہے، پھر زندگی بھر مرد کے دل کو اپنے آگے جھکا لیتی ہے۔ تمہیں بھی یہی کرنا ہے۔ انا سے بے وقوفی ہے۔ یاد رکھنا، اسی درخت میں پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ تنے ہوئے میں۔ بات انا کی نہیں ہے، بات عزت نفس کی ہے۔ مجھے اپنا آپ بے حیا لگتا ہے۔ اس طرح میں روزانہ اس کے لیے اتنا تیار ہوتی ہوں، ایسا لگتا ہے اسے اپنا آپ پیش کرتی ہوں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ مجھے لگتا ہے میں بڑی امی کے کہے جملوں کو سچ کر رہی ہوں۔ میں دل لبھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کا، جیسے طوائف پھینک کرتی ہے۔ وہ تیزی سے احتجاجاً گویا ہوئی آخری جملہ اس نے روحانسا لہجے میں ادا کیا۔ اس لڑکی کے دل پر لکھے ہوئے تھے مبشرہ بیگم کے طعنے۔ کہیں نہ کہیں وہ ڈرتی تھی اس طوائف کے لفظ سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرے۔ اف، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، وہ ہسبینڈ ہے تمہارے، یہ شرم، وہ حیا، یہ لحاظ، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، مگر جب شوہر ہاتھ سے نکل جائے گا تو کیا ان سب کا اچار ڈالو گی بیٹھ کر؟ کیوں پلوشا کو تھال میں سجا کر اپنا شوہر پیش کرنے میں لگی پڑی ہو؟ عقل کے ناخن لو یار، اور امی کی بات تو رہنے ہی دو۔ وہ کب چاہتی ہے کہ تمہارا گھر بسے؟ دنیا کی ہر عورت اپنے مرد کا دل لبھانے کے لیے تیار ہوتی ہے، سجتی سنورتی ہے، یہاں تک کہ میں بھی انہی عورتوں میں سے ہوں۔ تو کیا تمہارے نزدیک وہ سب عورتیں طوائفیں ہیں؟ اس کے سوال نے نجمہ کو لاجواب کیا تھا۔ نہیں نا، اس کے نرمی سے پوچھتے ہی نجمہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ امی کی کڑوی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ وہ دماغ سے کھیل رہی ہے تمہارے، وہ محب بھائی کو تم سے دور نہیں رکھ سکتی، اسی لیے تمہیں دور کر رہی ہے۔ محب بھائی کے سامنے خود کو پیش کرنے سے تم کمتر نہیں ہو جاؤ گی، اور نہ ہی تمہاری عزت نفس مجروح ہوگی، اور نہ ہی کوئی تمہیں طوائف سمجھے گا۔ تمہارا حق ہے محب بھائی پر، تم بیوی ہو ان کی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پلوشا ابھی ان کی کچھ نہیں لگتی، جو ہو تم ہی ہو، اور اگر چاہتی ہو تم ہی رہو تو ہلکا سا جھک کر ان کے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنے آگے جھکا لو۔ اور اگر اس نے بھی اپنی ماں کی طرح مجھے طوائف گمان کیا تو، میرا مذاق اڑایا تو، وہ ڈر جو نجمہ کے دل کو گھیرے ہوئے تھا وہ اس کی زبان پر روتے ہوئے آ ہی گیا تھا۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے کچھ کہنے سے، مگر دل ہی دل ہم زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، ڈر چکے ہوتے ہیں۔ ڈر کے مقابل کی بات ہماری کسی عمل سے ٹھیک ثابت نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ڈر اس لڑکی کے دل کو گھیرے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مبشرہ بیگم کے بولے ہوئے دلخراش طعنے محب کو سچے لگنے لگے اور وہ اسے کمتری کی نگاہ سے دیکھیں۔ تم نہیں جانتی نج، وہ تو خود تمہارا دل جیتنے کے چکر میں ہے۔ وہ بھلا کیوں تمہارا مذاق اڑائے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے لگے؟ وہ نجمہ کو دیکھ دل میں سوچنے لگی، نج تم بہت منفی سوچتی ہو۔ وہ ٹوکنے والے انداز میں بولی، اپنا یہ فالتو کا ڈر نکال دو۔ اور ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پاس رکھا سیل رنگ ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو جازی کا نام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ نہ جازی نیچے میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں چلتی ہوں۔ اوکے، تم میک اپ کر لینا پہلے، پھر ساڑی محب بھائی کے سامنے پہننے کی کوشش کرنا، دیکھنا وہ خود مدد کر دیں گے تمہاری۔ وہ سیل پکڑ کر کھڑی ہوتے ہوئے اسے ہدایت دے کر جانے لگی۔ اور ہاں، میک اپ تھوڑا ڈارک کرنا۔ وہ دروازے پر پہنچ کر کچھ یاد آنے پر رکی، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھ شوق انداز میں کہا، جس پر نجمہ فقط اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ محب کمرے میں تھکا ہارا داخل ہوا۔ آج کا دن اس کا بہت بیزار گزرا تھا۔ اپنا کوٹ بیڈ پر پھینک کر ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے جیسے ہی نگاہ سامنے کی جانب اٹھی، نگاہ واپس پلٹنا بھول گئی۔ وہ حسین دلربا آئینے کے سامنے کھڑی بلیک رنگ کی شنیل کی ساڑی، جس پر گولڈن کام مزید جان ڈال رہا تھا، زیب تن کرتی ہوئی نظر آئی۔ تم کب آئے؟ اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں تمہیں؟ وہ لڑکی اچانک اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر گڑبڑا کر ساڑی کا پلو خود پر لپیٹنے لگی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے مسز محب اجلال ملک، اور اپنے کمرے میں آنے کے لیے مجھے نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروانے لگا۔
شاید آپ بھول رہے ہیں محب اجلال ملک، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اب مجھے ساڑی پہننی ہے، اسی لیے پلیز دوسرے پورشن میں جاؤ، وہ اکڑ کر جواب دے ہوئی تھی، ساتھ ساتھ آخری جملہ ذرا التجا انداز میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے محب کے کمرے کو اپنا کمرہ کہہ کر حق جتایا تھا۔ تو پہن لو، ویسے بھی کون تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ لاپرواہی سے منہ بسوڑتے ہوئے کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نجمہ کو گمان ہوا جیسے اس کے نزدیک وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ محب کا کہا جملہ اسے اپنی خوبصورتی کی توہین معلوم ہوا۔ جب وہ واپس آیا فریش ہو کر تو اس لڑکی کو ساڑی میں الجھا ہوا پایا۔ کیسے پہنتے ہیں یہ، وہ جھنجھلاتے ہوئے ساڑی کا پلو خود پر تھان کی طرح لپیٹتے ہوئے بولی، ساتھ ساتھ وہ کنکھیوں سے اس خبرو نوجوان کو بھی تک رہی تھی، اس امید پر کہ وہ مدد کرنے آئے۔ محب بیڈ پر آرام سے بیٹھ کر اپنا سیل چلانے لگا، جبکہ آنکھوں کے کنارے نجمہ کے حسین وجود پر ہی ٹکے تھے۔ بہت دیر تک وہ بیچاری ساڑی سے الجھی رہی۔ یہ جلاد نہیں آنے والا، خواہ مخواہ ہی اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، وہ دل ہی دل کرتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔ اف، کیا بلا ہے یہ، میرے بس کی بات نہیں یہ ساڑی پہننا، وہ خاصا چڑھتے ہوئے علانیہ کہہ کر آخری کوشش کر رہی تھی کہ وہ ستم گر اس کی جانب متوجہ ہو اور مدد کرنے آئے۔ اسے نہ آتا دیکھ ہار مانتے ہوئے ساڑی اتارنے لگی۔ ویٹ، اسے ترس آ گیا تھا اس لڑکی کی حالت پر، آہستہ سے کہہ کر سیل ہاتھ میں لیے اس کی جانب آیا۔ یہ پکڑو، اپنا سیل اسے پکڑا کر اس کی ساڑی سیٹ کرنے لگا۔ محب کی نزدیکی کے سبب وہ بت بنے سیدھی کھڑی تھی۔ ایک دو لمحے کے لیے محب کو لگا جیسے وہ سانس تک روکے ہوئے ہو۔ پن دو، اس نے نیچے کی ساڑی بڑی خوبصورتی سے سیٹ کر دی تھی، اب اوپر کے حصے کی شولڈر پن سیٹ کر رہا تھا۔ محب کے پرفیوم کی مہک نے جیسے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بہت لائٹ خوشبو استعمال کرتا تھا، مگر وہ خوشبو کافی اٹریکٹیو ہوتی۔ نجمہ کی نظر تو اس خبرو نوجوان کے حسین چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرمی نجمہ اپنے آگے کے شولڈر پر محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ، وہ سیٹ کر کے جیسے ہی ایک قدم دور ہٹا، نجمہ نے شرمندگی سے شکریہ ادا کیا۔ اس وجیہہ مرد کی نزدیکی نجمہ کو بہت نروس کر رہی تھی۔ مجھے یہ کھوکھلا سا شکریہ سمجھ نہیں آتا، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو کم سے کم ایسا کچھ کرو جس سے مجھے خوشی ہو۔ وہ زومانی انداز میں اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے شوق نگاہوں سے اس کے حسین وجود کو تکتے ہوئے گویا ہوا۔ نجمہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے محب اجلال ملک کی صرف شوق نگاہیں کافی تھی۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے بڑے دل سے ساڑی پہنی تھی، مگر محب کی نگاہوں کو بدلتا دیکھ اسے چینج کرنا ہی بہتر لگا تھا۔ اتنی جلدی کیوں، میں نے تو ابھی ٹھیک طرح دیکھا تک نہیں ہے تمہیں، وہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ محب نے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی نے کہا تھا مجھے کون دیکھے گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے اس کا کہا جملہ اس کے خلاف استعمال کرنے لگی۔ میں نے کہا تھا، مجھے تو یاد نہیں، وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر تاریکی کندھے لا علمی میں اچکاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دے ہوا۔ نجمہ واقف تھی وہ اداکاری کر رہا ہے بھولنے کی، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کر برہم سے بولی تھی۔ پھر تو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے درمیان نیو یارک جانے سے قبل ایک رومانٹک پارٹی کی ڈیل ہوئی تھی۔ محب کے خوبصورت چہرے پر شرارتی سی مسکان رقصاں تھی۔ اس حسین لڑکی کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوقی سے یاد دلانے والے انداز میں گویا ہوا، جسے سنتے ہی خوف کے مارے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنے نیچے کے ہونٹ کو ڈر کے مارے چبانے لگی۔ وہ نہیں جانتی اس کا یہ چھوٹا سا عمل محب کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لڑکی اس لمحے اسے قاتلانہ حسینہ لگی تھی۔ کس کے کہنے پر سیڈیوس کر رہی ہو، سچ بتانا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سمجھ نہ پاتا کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر ہلکا اونچا کر اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کرتے ہوئے تفتیشی انداز میں ایک آئیبرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر بھی ناسمجھ بن رہی تھی۔ اس کی غربت پھر گہری بولتی نظریں، ستم اعلیٰ ستم اپنی شارپ آنکھیں میں دیکھنے پر مجبور کرنا۔ وہ گھبرا کر اٹک اٹک کر بولی، اتنی بھولی نہ بنو نج، تم جانتی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں۔
میں وہ کیا بتاتی کہ صوبیہ کے کہنے پر وہ یہ سب کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صوبیہ کو اس کی مدد کرنا مہنگا پڑ جائے۔ اگر یہ سب تمہاری ماں سکھا رہی ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ نجمہ کو گمان ہوا کہ وہ اس کی ماں کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہا ہے، مگر ستمبر کا کہا اگلا جملہ اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ تو ان کو میرا شکر ادا کرنا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے گال کو نرمی سے چومنے لگا۔ وہ ہر وقت رونا دھونا کرنے والی، اجڑے ہوئے بال رکھنے والی، سرخ آنکھیں، گندے وہ بے میل کپڑے زیب تن کرنے والی اچانک ہی بناؤ سنگار کرنے لگی تھی۔ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تو دوسرے پورشن میں LCD کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھنے کے بجائے اسے اب آئینے کے سامنے خود کو سنوارتا ہوا پاتا۔ اتنا بڑا بدلاؤ وہ کیسے محسوس نہ کرتا؟ وہ علم رکھتا تھا یہ بدلاؤ اس کی جنگلی شیرنی میں کسی کے کہنے کے سبب آئے تھے، ضرور کوئی ٹریننگ دے رہا تھا اسے۔ موم کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ تو پھر کون ہے تمہارا استاد؟ وہ تفتیشی انداز میں اس کے گال کو نرمی سے سلاتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں خود نہیں کر سکتی؟ نہیں، کیونکہ میں بخوبی واقف ہوں یہ ذہانت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی ہی ذہین ہوتی تو یہ کالا جن نہ بیٹھا ہوتا تمہاری ناک پر ابھی۔ وہ اس کے چشمے کو آنکھوں سے اتارتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے چشمہ شوکیس پر رکھا تھا، پھر نجمہ کی جانب مسکراتے ہوئے گہری بولتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بہت دیر تک وہ بغیر کچھ کہے بس کھڑا تکتا رہا، جس پر وہ نروس ہو کر پوچھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں دیکھ نہیں سکتا تمہیں؟ وہ رعب دار انداز میں اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ وہ بہت کم گو تھا، کبھی بھی کسی سے بات میں پہل نہیں کرتا تھا، مگر نجمہ کے معاملے میں اس کا انداز بالکل برعکس تھا۔ نہ صرف ہمیشہ پہل کرتا بلکہ حتی الامکان اسے باتوں میں اپنے ساتھ الجھا کر بھی رکھتا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا میرا دیکھنا؟ اس نے محب کے سوال پر تیزی سے آنکھیں چرا لی تھی، جس پر وہ اس کی زلفوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر بڑے تجسس سے پوچھنے لگا۔ اس کی شارپ نگاہیں نجمہ کے چہرے کے پل پل کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ ہاں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارا دیکھنا۔ جب تم مجھے دیکھتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے میں خود کو آگ لگا دوں۔ اس کے سوال کا جواب وہ چاہ کر بھی منہ سے ادا نہیں کر سکی تھی، اسی لیے خاموشی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم ہی تو کہتے ہو، کسے فرق پڑتا ہے میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے؟ وہ ابھی اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ اس وجیہہ مرد نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ محب واقف تھا کہ مزید باتیں کی تو لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ لڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے انگلی رکھتے ہی نجمہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے محب نے اسے برائڈل سٹائل میں اٹھا لیا۔ وہ سو چکی تھی، مگر محب کی آنکھوں میں نیند دور دور تک نہ تھی۔ ایک رنج تھا جو اس کے دل کو گہرے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی مل کر بھی نہیں مل رہی تھی اسے۔ وہ جسم پر قابض ہو سکتا تھا، اسے پا سکتا تھا جب دل چاہے، مگر روح پر قابض ہونا ممکن نہ تھا اس کے لیے۔ جب جسم پر ہو سکتا ہے، روح پر نہیں۔ ہوس جسم سے پوری ہو سکتی ہے، طلب بھی جسم سے پوری ہو سکتی ہے، مگر محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت صرف جسم نہیں مانگتی۔ محبت عوض میں محبت ہی کی طالب ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ایک مردہ جسم کی مانند ملتی ہے اسے، جو پہلے تو اس کی طلب کو بھر دیتا ہے، مگر اب نہیں، کیونکہ اب وہ روح کا طالب ہو گیا تھا۔ وہ اسے اب سکون کے بجائے اذیت دے رہی تھی۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس پا رہا تھا۔ اپنے برابر میں لیٹی اس حسین لڑکی کے چہرے کو تکنے لگا جو اس کے دل میں آگ لگا کر آرام سے سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا کب تک اس کے حسین وجود کو حسرت سے تکتا رہا، پھر دل جلے انداز میں اس کے چہرے پر کمبل ڈال دیا۔ آج لیٹ گھر آؤں گا، ویٹ مت کرنا، دودھ پی کر سو جانا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے ناول پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے ناول کی دنیا میں ہی مگن تھی کہ محب کا میسج اسکرین کے اوپر شو ہوا، جسے دیکھ حیرت کے مارے اس کی بڑی بڑی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں، یا واقعی محب اجلال ملک نے ابھی مجھے میسج کیا ہے؟ اس جلاد کو کب سے میری اتنی فکر ہونے لگی؟
وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے مسل کر دوبارہ سیل کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ گھر لیٹ کیوں آؤ گے؟ وہ ایک عورت تھی، اوپر سے بیوی، چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکی۔ تجسس کے مارے سوال کیا؟ اس کے سوال پر محب کے ہونٹ گول ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دو ثانیہ کے لیے حیرت جھلکی۔ یہ جنگلی شیرنی کب سے میری لائف میں انٹرسٹ لینے لگی؟ وہ آہستہ سے خود کلامی کرنے لگا۔ کیونکہ فرینڈس کے ساتھ کلب جا رہا ہوں، اس نے کار کا گیٹ کھولتے ہوئے رپلائی کیا۔ کس کو میسج کر رہا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نوجوان اسے دیکھ کر تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ اپنی وائف کو، وہ نارمل انداز میں جواب دے کر واپس اپنے سیل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ کلب؟ اور وہ کیوں؟ پارٹی کے لیے۔ تمہارے فرینڈس میں صرف میلز ہیں یا فیمیلز بھی ہیں؟ نہ جانے دل کو کیا سوچی تھی جو یہ سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے تو فیمیلز فرینڈس ہونا تو عام سی بات ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد محسوس ہوا شاید غلط سوال کر بیٹھی ہے۔ کیوں فیمیل فرینڈس مجھے الاؤ نہیں ہے؟ اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر کے نجمہ کو الجھن میں ڈالا۔ نجمہ امیجن کر رہی تھی اس کے چہرے پر کتنی اکڑ ہوگی جب وہ یہ سوال کر رہا ہوگا۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی اپنی بیوی کا کسی میل فرینڈ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تو وہ عورت سے کیوں امید رکھتا ہے کہ وہ اس کے فیمیل فرینڈ سے ملنے جلنے پر کوئی اعتراض نہ کرے؟ معاملہ برابری کا ہونا چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے پارٹنر کے لیے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو اپنی طبیعت اور نفس پر گرا گزرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یقیناً وہ مقابل کی طبیعت پر بھی بھاری ہوگا۔ نجمہ کو محب کا کیا سوال سخت ناگوار گزرا۔ کیا وہ محب نہیں تھا جس نے ایک شہریہ سے اتفاقی ملاقات پر اتنا بڑا سین کریٹ کیا، خواہ مخواہ کا غصہ ظاہر کیا، اپنی ناراضگی کا نشانہ بنایا؟ وہ ابھی رپلائی میں میسج ٹائپ کر رہی تھی کہ اس کا پھر میسج آیا۔ میں ابھی فرینڈس کے ساتھ ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد اس نے غصے سے اپنا سیل بیڈ پر پٹک دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے یاد آیا کہ وہ تو رومانٹک ناول پڑھ رہی تھی، جس پر تیزی سے اپنا سیدھا ہاتھ سر مارتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سیل اٹھا کر دوبارہ ناول پڑھنا سٹارٹ کیا۔ ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایف بی کا نوٹیفیکیشن اسکرین پر شو ہوا۔ نوٹیفیکیشن کو جیسے ہی کلک کیا آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ واقعی اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ محب اجلال ملک نے اسے فرینڈ شپ ریکویسٹ سینڈ کی ہے۔ وہ 2-3 ثانیوں کے لیے یہی سوچتی رہی کہ قبول کرے یا نہیں، کیونکہ اس کی آئی ڈی بہت پرانی تھی، اسی لیے اس میں زیادہ تر تصویریں زارون، اس کی فیملی، اس کو اسکول فرینڈز، کالج فرینڈز اور جہاں وہ پارٹ ٹائم جاب کیا کرتی تھی وہاں کی تھی۔ فیس بک پر صرف آئی ڈی نہیں ہوتی ہماری، کبھی کبھار ہماری سنہری یادوں کا گلدستہ سجا ہوتا ہے جسے ہم ہر کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ سارا مسئلہ یہی تو تھا۔ محب اجلال ملک آج بھی اس کے لیے اتنا قابل اعتبار شخص نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کرتی اور اپنی سنہری یادوں کو اس سے شیئر کرتی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ دوستی کا بڑھا ہوا ہاتھ قبول کر لینے سے رشتے میں بہتری آ سکتی ہے۔ کیا کروں؟ اس کی انگلی ایکسیپٹ اور ڈیلیٹ کے بٹن کے درمیان تھی۔ میری ننھی جان، مما صرف یہ تمہارے لیے کر رہی ہے، ورنہ تمہارے بابا اس قابل نہیں کہ میں انہیں اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کروں۔ اس نے اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، اور ریکویسٹ قبول کر لی۔ قبول کرتے ہی اسے محب کی 5 منٹ پہلے پوسٹ کی ہوئی تصویر نظر آئی جس میں وہ ایک گاڑی میں تھا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے جو دیکھنے سے ہی امیر گھر کے معلوم ہو رہے تھے مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ نجمہ بڑے اشتیاق سے اس کی آئی ڈی دیکھنے لگی۔ اس کی ہر پوسٹ پر لائکس اور کمنٹس بھرے پڑے تھے جو زیادہ تر لڑکیوں کی جانب سے کیے گئے تھے۔ وہ خوبرو نوجوان لڑکیوں میں کتنا مشہور ہے، اس بات کا اندازہ نجمہ کو اس کی آئی ڈی سے ہو رہا تھا۔ نجمہ کو اس کی پوری آئی ڈی پر سوائے پلوشا کے اور کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ محب کی آئی ڈی پر وہی تصویر نظر آئی جو پلوشا نے کچھ وقت پہلے پوسٹ کی تھی جب وہ محب کے ساتھ سیر و تفریح کرنے لگی تھی۔
محب نے اپنی پوسٹ کے ذریعے جواب دیا تھا نجمہ کو کہ اس کی کوئی فیمیل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا دیا جواب اس نادان لڑکی کو سمجھ نہ آیا۔ وہ اپنا ناول چھوڑ کر نہ جانے کتنی دیر بیٹھی محب کے کمنٹس پڑھتی رہیں، خاص طور پر اس پوسٹ کے جو پلوشا کے ساتھ تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہے جبکہ آپ کی منگیتر بس ٹھیک ٹھاک دکھتی ہے۔ یہ کمنٹ پڑھتے ہی نجمہ کے سینے میں جیسے آگ لگی۔ لڑکیاں تو جیسے مری جا رہی تھیں محب اجلال ملک کی خوبصورتی وہ ڈیشنگ پرسنالٹی پر۔ اس سے رہا نہ گیا اور فوراً احتجاجاً رپلائی میں لکھ دیا، میم آپ کی آنکھوں کو ٹیسٹ کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے یہی اتفاق نہ کیا۔ جو لڑکیاں محب کی زیادہ تعریفیں کرتی نظر آئی تھیں ان سب کے رپلائی میں مرچیں لگا کر آئی تھی وہ، اس بات سے بے پرواہ کہ اس کے سارے کمنٹس محب بھی پڑھ رہا تھا کلب میں بیٹھ کر۔ ہاؤ چائلڈش، اس نے سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہا، پھر جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اس کے ارد گرد کتنی ہی تتلیاں منڈلا رہی تھیں، ایک طرف تو اس کا سٹیٹس، دوسری جانب سونے پر سہاگا کرتی اس کی ہینڈسم و ڈیشنگ پرسنالٹی۔ کون سی لڑکی تھی وہاں جو اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر وہ سب سے لاپرواہ سیل پر نظریں جمائے اپنی بیوی کے کارنامے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس سیل کے باہر بھی ایک حسین دنیا ہے جو تمہاری ایک نظر کی منتظر ہے۔ محب سمیت اس کے دوستوں کا گروپ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کا یہ گروپ اسکول کے زمانے سے تھا۔ اب تینوں ہی اپنے اپنے فیملی بزنس کو سنبھال رہے تھے اور اپنی بیچلر زندگی کو رنگین مزاجیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے جی رہے تھے۔ محب اس گروپ کا پہلا ممبر تھا جس نے شادی کا صحرا اپنے سر سجایا تھا۔ مانا دنیا کی نظر میں وہ ابھی بھی بیچلر تھا، مگر اس کے دوست حقیقت سے ناشنا نہیں تھے۔ یہ کھوکھلی حسین دنیا تمہیں ہی مبارک، مجھے نہیں بھاتی ہے۔ مجھے تو صرف اپنی تنہائی کا ساتھی چاہیے، کوئی ایسا خاص جو میرے سکون کی تلاش کو ختم کرے، جسے میں اپنی پوری دنیا کہہ سکوں۔ مجھے یقین ہے جب وہ میرے دل کو بھا جائے گی تو از خود ہی حسین لگنے لگے گی۔ اس نے اپنا سیل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کچھ دنوں پہلے تک تو بہت پرسکون نظر آنے لگا تھا، پھر یہ تلاش اچانک سے دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ ذیشان نہایت تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش سب کو ہوتی ہے، مجھے بھی اس لالچ نے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے تیری یہ تلاش پلوشا ہی ختم کرے گی اب، وہ اندازاً کہہ کر مسکرانے لگا۔ ویسے تجھے نہیں لگتا یہ زیادتی ہے نجمہ بھابھی کے ساتھ؟ وہ اچانک ہی کو سوچتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس وجہ مرد نے ایک آبرو جھکا کر سوالیہ نظروں سے ذیشان کی جانب دیکھا۔ تو دوسری شادی انہی کے سامنے کر رہا ہے، کم از کم جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی انہیں کسی اور جگہ شفٹ کر دے۔ وہ دوستانہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ آخر کو عورت ہے یار، تھوڑا خیال کر لے ان کی فیلنگز کا۔ عورت تو ملا نہیں ہے میری جنگلی شینی سے اب تک، بہت خطرناک ہے وہ، اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی، بشرط اپنا حق سمجھے۔ وہ اہمیت نہیں دیتی اس رشتے کو جو ہمارے درمیان ہے، سو اس کی فکر نہ کر۔ محب نہایت لاپرواہی سے جواب دے ہوا۔ وہ ایک نیکلس اٹھا کر بغور دیکھ رہا تھا جب مبشرہ بیگم کی اس پر نظر پڑی تھی۔ تم کب سے جویلری میں انٹرسٹ شو کرنے لگے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ یہ آپ کا ہے؟ اس نیکلس پر نظریں ٹکائے استفسار کرنے لگا۔ ہاں میرا ہے، کیوں تمہیں اچھا لگا ہے یہ؟ انہوں نے پہلی بار محب کو اپنی جویلری میں انٹرسٹ لیتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ آج کل بہت چہکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ان کے بڑے بیٹے کی 1 ماہ میں شادی جو تھی، انہوں نے تو شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اپنی ساری جویلری نکال کر بیڈ پر سجائے بیٹھی تھی کہ محب کی نظر ان کی جویلری میں موجود ایک سفید ڈائمنڈ کے نیکلس پر پڑی تھی۔ وہ نیکلس اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کتنے میں فروخت کریں گی آپ؟ اس کا سوال سنتے ہی مبشرہ بیگم چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم تو واقعی بنے بنے بیٹھے ہو، بھلا کوئی اپنی ماں سے بھی خرید و فروخت کرتا ہے؟ اگر تمہیں پسند آ گیا تو میں پلوشا کی بری میں رکھ دوں گی۔ وہ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔
نہیں، مجھے کسی اور کو دینا ہے، آپ بتائیں یہ کتنی قیمت ہے اس کی؟ پہلے تو مبشرہ بیگم کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا وجیہ مرد کے چہرے کی سنجیدگی نے انہیں شوق میں ڈال دیا تھا۔ کسی اور کو؟ میں پوچھ سکتی ہوں کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس کے لیے محب اجلال ملک نیکلس خریدنا چاہتا ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ ہے کوئی؟ اس نے لاپرواہی سے نیکلس کا باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ تم نجمہ؟ وہ دانستہ طور پر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا حسین چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، وہ نہیں جان سکی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ اپنے ذہن میں آنے والے خیال کا خود ہی مذاق اڑانے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ محب اپنی جانی دشمن کو نیکلس دے؟ اس نے کبھی پلوشا کو تحفہ نہیں دیا جس سے وہ محبت کا دعویٰ دار تھا، تو اس لڑکی کو کہاں سے دے دے جو اس کی پیدائشی دشمن تھی، جس سے شادی بھی جائیداد حاصل کرنے کے مقصد سے ہوئی تھی؟ اگر میری بہو کے لیے نہیں ہے تو پھر معذرت، میں نہیں دینے والی۔ تم جویلر سے ایسا ہی دوسرا بنوا لو۔ وہ مسکراتے ہوئے انکار کر چکی تھی، ساتھ ساتھ نیا بنوا لینے کی تجویز بھی دے ڈالی۔ نو، مجھے یہی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ نہایت ضدی مزاجیت کا مالک تھا۔ ویسے تو کوئی چیز اس کی آنکھوں کو اتنی جلدی متاثر کرتی نہیں، لیکن جب کر جائے تو وہ صرف اس کی ہوتی۔ یہ نیکلس آپ مجھے دے دیں، میں آپ کے لیے دوسرا بنوا دوں گا۔ وہ لال رنگ کے مخملی باکس کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر گول گول گھماتے ہوئے ضدی مزاجیت سے کہنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر اس جیسا دوسرا بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے بھی ایک پارٹی میں پہن کر جا چکی ہوں اسے۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے بیڈ پر موجود دوسری جویلری کی سیٹ سمیٹنے لگی تھی۔ تو پھر قیمت بتائیں؟ وہ اپنی چیک بک کوٹ کی اندرونی جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ محب، اگر تمہیں پسند آ رہا ہے تو ایسے ہی لے لو، یہ میرے سامنے بنیے نہ بنو، بالکل اپنے باپ جیسے لگ رہے ہو اس وقت۔ اس خبرو نوجوان کو دیکھ وہ خاصا چڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی نہیں، مجھے خریدنا ہے اسے تاکہ آپ بعد میں اسے اپنا نہ کہہ سکیں۔ وہ مذائقہ خیز انداز میں گویا ہوا۔ ویسے بھی حساب باپ بیٹے کا، اس معاملے میں محب اجلال ملک کو آپ خراب بنیا ہی پائے گی۔ مبشرہ بیگم نے اس کی بات کو مذاق گما کرتے ہوئے نیکلس کی قیمت بتائی تھی۔ اس نے رقم لکھ کر تیزی سے چیک ان کے آگے بڑھایا۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، اس قیمت میں تو 3 بن جائیں گے اس جیسے۔ وہ باکس ہاتھ میں لے کر جانے ہی لگا تھا جب مبشرہ بیگم نے چیک پر نظر ڈالتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ڈیڈ جیسا بالکل نہیں ہوں میں، مجھے رشتوں اور پیسوں میں فرق کرنا آتا ہے۔ وہ پلٹ کر سنجیدگی سے کہتا ہوا باکس لے کر کمرے سے نکلا۔ مبشرہ بیگم نے تو مضحکہ انداز میں کہا تھا، انہیں کیا خبر تھی محب کو برا لگ جائے گا؟ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا کھرا سونا ہے، وہ لڑکا اپنے باپ جیسا بالکل نہیں۔ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسین دشمن جاں سیل پر نظریں ٹکائے دونوں ہاتھ کی لمبی سفید انگلیوں سے ٹائپنگ کرتے ہوئے سنگاردان کے پاس کھڑی نظر آئی۔ تم؟ وہ اپنے سیل میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ محب کب کمرے میں داخل ہوا اور کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح چونکی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں جکڑا، مگر اگلے ہی لمحے محب کو آئینے کے عکس میں دیکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے اس میسج میں جو جلات کہہ کر بات کی جا رہی ہے وہ میرے متعلق ہے؟ نجمہ واقف تھی، اس کی نگاہیں بہت شارپ ہیں، وہ ایک ہی نگاہ میں میسج پڑھ لے گا جو وہ ماریا کو بھیج رہی تھی۔ محب کو دیکھ اس نے تیزی سے سیل ہڑبڑاہٹ میں آف کر دیا، مگر شوق سے آنکھیں تب بڑی ہوئی جب وہ کان کے پاس منہ لا کر آہستہ مگر سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا میرے میسج کو یوں پڑھنے کا۔ مانا وہ ڈر گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اکڑ کر اپنا ڈر کو کور کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے اس کے حصار کو کھولنے کی سعی بھی جاری تھی۔ ایکسکیوز می، میں نے دانستہ طور پر یہ عمل نہیں کیا، بس نظر پڑ گئی تھی میری۔ محب فوراً ہی جذبس ہو کر اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ محب نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی سمجھے کہ وہ اس پر نظر رکھ رہا ہے، اور سچ بھی یہی تھا، وہ اب اس پر بالکل بھی نظر نہیں رکھوا رہا تھا۔ اس باکس میں کیا ہے؟ اس کی نگاہ محب کے ہاتھ میں پکڑے لال جویلری کے باکس پر گئی تھی تو وہ بڑے تجسس سے اس کی جانب مڑ کر پوچھنے لگی۔
کیسا لگا؟ اس کے سوال کرتے ہی محب نے باکس اس کے سامنے کھولا اور نیکلس اس میں سے نکال کر اپنے ہاتھ سے اسے پہنانے لگا۔ نجمہ نے اس کی مدد کرتے ہوئے اپنے سارے بال سیدھے کندھے پر ڈال لیے تھے۔ نیکلس پہناتے وقت وہ بہت قریب آ گیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نزدیکی اپنے دل پر جبر کر کے برداشت کرنے لگی۔ وہ پہنا کر ایک دم دور ہٹ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ جتنا سوچا تھا وہ لڑکی اس سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی اس نیکلس میں۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کو تحفہ دے رہا تھا۔ جواب میں فقط اس کے شکریہ کا منتظر تھا۔ چاہتا تھا وہ پسند کرے، اس کی پسند کو خوشی کا اظہار کرے۔ اس نے محب کے استفسار کرتے ہی آئینے کی جانب اپنا رخ کیا، ایسے جیسے کسی ملکہ نے اپنے پالتو جانور کے گلے میں پٹا پہنایا ہو۔ نیکلس اس کی سرائی دار سفید گردن سے بالکل چپکا ہوا تھا۔ اپنی لمبی لمبی انگلیاں اس پر مس کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ دل جلانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اس لڑکی کا کہا جملہ نشتر سے زیادہ دل خراش معلوم ہوا۔ نیلی آنکھوں میں جیسے چند لمحوں میں ہی شعلہ بھڑکنے لگے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی۔ تم کیا سمجھتے ہو میری پوری زندگی کو تباہ کر کے بدلے میں ایک ڈائمنڈ کا نیکلس دو گے اور میں مسکراتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کروں گی؟ وہ جیسے دل ہی دل جل رہی تھی اس نیکلس کو دیکھ۔ اسے لگ رہا تھا محب نے اپنی فتح ظاہر کی اس پر اس نیکلس نما پٹے کو پہنا کر۔ کاش اس پٹے کی رسائی تمہاری زبان پر بھی ہوتی۔ وہ اس نازک صفت لڑکی کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں کو تکتے ہوئے جذبس ہو کر بولا۔ اس کا جواب سنتے ہی نجمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مظلوم کے پاس ایک زبان ہی تو ہوتی ہے۔ تو کیا تم مجھ سے میرے بولنے کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ وہ مقابل کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے جھٹک کر ہٹاتے ہوئے غراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے گلے سے کھینچ کر وہ نیکلس اتار کر محب کے ہاتھ میں رکھا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام دے دو، کافی ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے جو خود کو اور بچے کو چھپاتی پھروں۔ اس کی آنکھوں میں غم و غصہ جھلکنے لگا۔ اسے لگا وہ ستم کر جوابی کارروائی کرے گا، مگر یہ دیکھ اور جذبس ہو گئی کہ وہ بالکل خاموش کھڑا رہا، ایک لفظ منہ سے ادا نہ کیا۔ تم بہت بے حس ہو محب اجلال ملیک، دیکھنا تمہیں میری اور میرے بچے کی بددعا لگے گی۔ آئے گا ایسا وقت جب تم میری طرح سکون کے لیے تڑپو گے اور تمہیں میسر نہیں آئے گا۔ وہ انسان تھا یا پتھر؟ نجمہ کو تو پتھر ہی معلوم ہوا۔ کوئی تاثر ہی نہ تھا چہرے پر۔ وہ پاؤں پٹکتی دوسرے حصے میں چلی گئی اور شیشے کا دروازہ بند کر لیا۔ اندر کمرے کی ساری لائٹس بند کر دیں تاکہ وہ ستمگر چاہ کر بھی دیکھ نہ سکے اسے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیکلس دیکھا۔ معجزہ ہی ہوتا اگر تمہیں اپنی زینت بننے کا موقع دے دیتی۔ وہ نیکلس کو دیکھ کر سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، پھر واپس نیکلس کو اس کے باکس میں سجا کر اپنی الماری میں رکھ کر دراز سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔